السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کے حوالے سے میں نے آپ کو چیزیں کچھ بتائی تھیں اور اسی سے موجود کچھ معاملات ہیں جو ہم آج کے تھوڑے سے اپنی ویلاگ میں تجزیہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف سے جتنی بھی باتیں انہوں نے ابھی تک کی تھی موجودہ رجیم نے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کہ حکومت کو تو شاید ہو سکتا ہے فائدے ہوں گے لیکن عوام کا اس کے اندر کوئی بھی اس میں ریلیو نہیں ہے۔ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے یعنی پریزیڈنٹ رجیم بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو بھی معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں یہ سابقہ حکومت نے کیے تھے۔ اگر وہ کہ میں آپ کو اس حوالے سے ساری ڈیٹیل دے چکا ہوں، میرے اپنے ذرائع جو ہیں آئی ایم ایف کے ان سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر پرانی حکومت کے تو اول ایسی وہ کوئی معاہدے نہیں ہیں، جو معاہدے ابھی انہوں نے کیے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ پرانی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا آئی ایم ایف کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سابقہ حکومت نے اگر کوئی معاہدہ اگر کیا بھی تھا تو یہ اس مرتبہ یہ نیا معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر ایک حکومت اگر چلی جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسری حکومت اس کو پابند کرے، تو یعنی وہ بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جو جس طرح ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ صرف الزام لگا رہے ہیں، ان کے جتنے بھی معاہدے ہیں وہ اب یہ خود کر رہے ہیں۔ اب موجودہ حکومت نے جو آئی ایم ایف کے اوپر جتنے بھی معاہدے کیے ہیں میں اس کو پاکستان کے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں، کیونکہ آئی ایم ایف نے ابھی تک پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ $2 ارب کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ابھی صرف بات جو ہے پائپ لائن کے اندر ہے، لیکن اس کا ابھی تک کوئی فائنلائز نہیں ہوا کہ وہ ہمیں کب ملے گا اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کتنی قسطوں میں ہمیں ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 3 ماہ میں $500 ارب کا ہمیں نقصان ہوا ہے، جو کہ ہم گزشتہ ماہ ہمارے کم ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ شریک برادران کی جو پالیسیز ہیں، جو غلط پالیسیز ہیں جو کہ مغرب کی ماں کے اوپر کی گئی تھیں، اس کی وجوہات یہ ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آئی ایم ایف پہ اگر ہم نہیں جاتے، اگر منع کر دیتے ہم آئی ایم ایف کو تو پرابلمس تو ہم قوم ابھی کی سفر کر رہی ہے اور اس سے زیادہ تو کوئی سفر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ قوم کو سفر بھی کرنا پڑ رہا ہے اور قوم سفر کرے گی، اس کے باوجود بھی آپ کے ملک کے جو ہیں معاملات خراب ہوں گے۔ اب اسی دوران جو ہے موجودہ گورنمنٹ جو ایک انسیٹلڈ جس کی پوزیشن ہے اور جس کا میں خود نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا کب تک اس کا وجود مطلب رہے گا اسلام آباد کے اندر، انہوں نے جو ہے فوری طور پر ایک قومی اسمبلی سے ایک بل پاس کیا ہے جس میں وہ پاکستان کے قومی اثاثات جات، اہم اثاثات جات، جیسے میں قومی بھی کہہ سکتا ہوں اس کو، اس لیے کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بات کی جا رہی ہے، پی پی ایل کی بات کی جا رہی ہے اور اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ وہ کس کو بیچ رہے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک مطلب پاکستان کے خلاف سازش ہے، اس کو میں نے آج اخبارات میں بھی کہا، پاکستان کے اخبارات میں بھی آ چکی بات اور ایک چینل پہ بھی میں نے کہا تھا، اس کی میں تفصیل آپ کو بھی دیتا ہوں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ادارے آپ بیچنے لگے یہ سارے منافع بخش ادارے ہیں۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن اگر چلی جاتی ہے یا پی پی ایل اگر چلا جاتا ہے، یہ وہ ادارے ہیں کہ جس سے پاکستان کو آج بھی بڑا مالی منافع ہو رہا ہے۔ اور اگر آئل خدا نہ خواستہ گاڈ فوربڈ اگر آئل اینڈ گیس اگر آپ دے دیتے ہیں تو پاکستان میں جتنے بھی پھر آئل اینڈ گیس کی جو بھی نکلیں گے ذخائر یا جو کچھ بھی معاملات ہوگا پھر وہ سارے کے سارے بیرونی جو بھی ملک خریدے گا یا جو بھی کارپوریشن خریدے گی وہ اس کے پاس جائے گی اور پھر اس کے اوپر ہوگا کہ پاکستان کو کیا دینا ہے اور کتنی زمین بھی ہماری ہوگی، معدنیات بھی ہماری ہوگی، سب کچھ ہمارا ہوگا، لیکن ہمیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں کیا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اچھا اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ اصولاً غلط ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال خراب ہے، پاکستان کی اکنامیکل صورتحال جو بہت خراب ہے۔ میں یا بارہا کہتا رہا ہوں اور ساری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی اکنامی کا جو ڈیپینڈ ہے وہ کرتا ہے اس کی سیاست کے اوپر۔ اگر پاکستان کی سیاسی حالات اگر صحیح ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی معاشی حالت خراب ہوگی۔ اگر جس ملک کی بھی کسی بھی اسٹیٹ کی اگر وہاں پہ پولیٹیکل ٹرمائل ہوگا اور وہاں پہ اگر سیاسی انتشار ہوگا، حالات سیاسی خراب ہوں گے تو لا محالہ وہاں کی اکنامی جو ہے وہ خود بخود نیچے جائے گی۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جو ہے ایک جو جس کہتے ہیں کہ کساد بازاری یا ہنگامہ آرائی سیاسی جو ہے وہ کس تیزی سے پھیل رہی ہے اور کتنے طویل عرصے سے جاری ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری معاشی حالت جو ہے مسلسل خراب ہو رہی ہے، ہمارا انڈیکس گرتا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس ملک کے سیاسی حالات خراب ہوں اور جب معیشت گرنے لگتی ہے تو کوئی بھی فورن ایلیمنٹ جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ تو اس پس منظر کے اندر آپ کو کوشش تو ریاست کو پھر یہ کرنی چاہیے ہوتی کہ وہ اپنے معاملات کو، اسٹیٹ کے معاملات کو، انٹرنل جو پالیٹکس ہیں یا انٹرنل اس کے افیئرز ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کرے، جائے کہ آپ اپنے وہ ادارے جن سے کہ آپ کما رہے ہیں، جن سے کہ آپ کو 4 پیسے آ رہا ہے، آپ اسے
بیچنا شروع کر دیں. اب کہنے میں جو آیا ہے, جو لوگ سارے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور میں ایک اسٹیٹ کے ایک اہم آدمی, گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہے, اس کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا, جو وہ یہ فرما رہے تھے, ابھی میں ان کا نام نہیں کوٹ کروں گا, وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم جو ہیں کچھ جو گورنمنٹ جو بیچ رہی ہے, جو قومی اسمبلی کے اندر جو ایک بل پاس کرنا چاہ رہے ہیں جس کو کہ کوئی نہ عدلیہ چیلنج کر سکے گی نہ کوئی چیلنج کر سکے گا, مطلب عجیب سے خیر یہ قانون بنانے جا رہے ہیں, تو وہ اس میں ہم جو چیزیں بیچ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو پاکستان کی جو دوست ریاستیں ہیں, مثال کے طور پر جنہوں نے پاکستان کے برے وقت میں مدد کی ہے. تو اب اس کا جو میں نے جب معلومات کی تو ان کا اشارہ جو تھا وہ UAE اور عرب امارات اور قطر اور کچھ ایک دو اور ممالک ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. خیر, جب میں نے اس چیز کی ساری تحقیق کی اور اپنے ذرائع سے پتہ کیا تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو پاکستان کے اہم منافع بخش ادارے جو خرید رہے ہیں, ان کے فرنٹ مین جو ہیں یہ اسلامی کنٹریز ہوں گے. یہ بہت بڑی سازش ہے, میں آپ کو بتاؤں, ان کے فرنٹ مین جو ہیں اسلامی کنٹریز ہوں گے, لیکن ان کے پیچھے جو خریدار ہوں گے وہ صہیونی طاقت ہیں. ان کا جو بڑی جو پارٹیز خرید رہی ہیں, میں ابھی ان کا نام نہیں کوٹ کروں گا کسی وجہ سے, لیکن وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ساری اسرائیل کے صہیونی اور جو اسرائیلی ہے مطلب صہیونی طاقتیں, یا جو وہ تمام بڑی کیا کہنا چاہیے کہ جو آرگنائزیشن ہے جس میں کہ اسرائیل کے شیئرز ہیں, سمجھ گیا, تو وہ جو ہے خریدیں گی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا یا پاکستان اگر اسٹینڈ لیتا ہے کسی ایشو کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسرائیل پاکستان کو اس نہج پہ لے آئے گا کہ ہر صورت میں تو پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد جو ہے پھر پاکستان کو اپنے مزید اثاثے بھی بیچنا پڑیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جب ہم یہ بیچ رہے ہیں اور اتنے اونے پونے میں بیچا جا رہا ہے, اس کی بھی میں نے ساری انکوائری کی ہے, اس میں کچھ تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور PPL وغیرہ کی جو ہیں یہ تو خرید لیں گے, جو بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ لوگ, لیکن جو اس کے علاوہ جو اثاثے کینیڈا کے اندر جیسے ہماری ایمبیسی ہے یا PIA کا وہ ہوٹل ہے, اس طرح امریکہ کے اندر یا اس قسم کی اور دو چار جو اور پراپرٹیز ہیں, اس کو بھی یہ باہر بیچ رہے ہیں. لیکن وہ باہر بیچنے کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن باہر فرنٹ مین کسی اور کے ہیں. اس میں سنا یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ لوکل اثاثے جو بیرون ملک ہیں, مثال کے طور پر روز ویلٹ ہوٹل ہو گیا, یا کینیڈا کے اندر جو پاکستان کی ایک ایمبیسی ہے وہاں پر جو ان کا جو مطلب اس کا جو رقبہ ہے یا اس کی جگہ ہے, اس کو سنا ہے کہ یہ زرداری صاحب یا نواز شریف خود خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ دنوں دبئی گئے تھے, دبئی میں جا کے ان کی بات ہوئی تھی, وہاں پہ مجھے پتہ لگا کہ کچھ تو انہوں نے اپنے امریکن سے کچھ ملاقات کی, کچھ یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایک اہم شخصیت پاکستان کی وہ بھی دبئی گئی تھی, وہاں بھی ان سے بات ہوئی, اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اپنے فرنٹ مین کو بھی کچھ ہدایت جاری کی, یہ بھی میرے پاس خبر آئی ہے. ان فرنٹ مین کو یہ کہا گیا, ظاہر وہ فورنر ہیں فرنٹ مین, جو فرنٹ مین ہیں ان کے, تو ان کو کہا گیا کہ وہ اس کی بڈنگ کے اندر حصہ لیں, یعنی جو روز ویلٹ کا ہوتا ہے جو کوئی بھی پاکستان کے اساتذہ XYZ, میں تصویر میں نہیں جاؤں گا, ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے, تو اس کی وہ بڈنگ میں حصہ لیں گے, چونکہ بیکاز دے آر مطلب اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, تو یہ کوشش یہ کریں گے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اس بڈنگ کو جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا سستے سے سستا ہو دے وہ ان کو دیں گے. بیسکلی خریدار یہ خود ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس حوالے سے جہاں تک میرے پاس جو میرے ذرائع تھے, میں نے پاکستان کے اہم ذرائع کو بتا بھی دیا ہے, رابطہ بھی کیا ہے ان سے, اور ساری چیزیں پہنچا دی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اس صورتحال کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس کا نوٹس لیں گے, اور یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا, یہ تو ایک چیز ان کی ہو گئی. دوسرا, آج آپ نے دیکھا کہ وہ اس قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جو باتیں کی, وہ باتیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک تو خیر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن بہرحال جو اہم بات ہے اور جو قابل غور بات ہے وہ کہ انہوں نے عدلیہ کو بھی تھریٹ کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ کل آپ نے دیکھا, کل یا ڈے بیفور یسٹرڈے جو جس طرح کی اپوزیشن کر رہی ہے عدلیہ کو, جس طرح کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, تو اس طرح آج پرائم منسٹر نے بھی عدلیہ کو کرٹیسائز کیا. رانا ثناء اللہ صاحب آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے. دیکھیے, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ یا پیپلز پارٹی یا PDM جو ہے یہ آپ کو کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. آپ کو ہر صورت میں کام کرنا ہے. آج ابھی آپ کو اس تمام صورتحال کے لیے کہ وہ کچھ رکاوٹ کریں, بالکل ایسا کریں گے. آج صبح بھی تقریباً 2 دفعہ رابطے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے, زرداری صاحب کے اور نواز شریف کے. گو کہ نواز شریف کے اور زرداری کے درمیان اس وقت سخت تناؤ ہے. سارے معاملات جو ہیں انہوں نے مریم نواز کو دے دیے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا سارے معاملات مریم نواز دیکھ رہی ہیں, لیکن باوجود اس کے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. تو لہٰذا اب ان کو چاہیے, جیسے میں نے کل کہا تھا عمران خان کو,
کہ وہ اس تمام صورتحال کو دیکھیں. اور میرا جیسے میں نے ان کو ایڈوائز کی تھی وہ ایڈوائز یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ MQM اس وقت سافٹ کارنر ہے, باب اس وقت سافٹ کارنر ہے, وہ بات کریں. اور لیکن میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عمران خان کے جو پیراشوٹرز ہیں وہ آج پھر فواد چودھری نے آ کے ٹیلی ویژن پر وہی بات کی دوبارہ کہ وہ مرکزی حکومت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جب چاہیں گرا دیں. بھائی آپ گرا سکتے ہیں تو آپ وائی آر یو ٹاکنگ آن دا مین میڈیا, مطلب کیا ضرورت ہے آپ کو آ کے بات بتانے کی؟ اگر آپ نے دیکھا بھی, آپ سامنے مثال موجود ہے, ابھی اتنا بڑا کام اس نے چودھری شجاعت حسین نے اور زرداری صاحب نے مل کر ڈالا, کسی کو کانوں کان, حالانکہ سن گن آ گئی تھی کہ کوئی لیٹر گھوم رہا ہے, کسی کو نہیں پتہ لگا کہ وہ لیٹر کیوں پہ. میں نے ساری تفصیل آپ کو بتا دی تھی کہ زرداری صاحب نے کس طرح ان کو چکما دیا, کیا صورتحال تھی, کس کس کی تمام بات ہوئی, لیکن انہوں نے کسی کو بھنک نہیں پڑنے دی. لیکن یہاں ذرا سی اگر کوئی بات ہوتی تھی وہ فوراً آ کے پہلے سے کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کو خیال کرنا چاہیے گا. پہلے بھی عمران خان کو کہا تھا میں نے, آج بھی ایک اہم شخصیت ہے عمران خان کے بہت قریب, ان سے میرا رابطہ ہوا ہے اور ان کو میں نے کہا کہ 4 یا 5 دن کے اندر وہ کوشش کر لیں کہ یا تو MQM کے ساتھ یا پھر باپ پارٹی کے ساتھ. باقی اختر منگل آپ کے ساتھ نہیں آنے والے, دوسرا کوئی آپ کے ساتھ نہیں آنے والا, لیکن باپ پارٹی یا MQM کے وہ پھر بھی بہرحال پاکستان کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے, جو پاکستان کی اکنامیکل صورتحال ہے, اس پہ ان کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے. وہ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں, اگر کر سکتے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے آپ مرکز کے اندر ان کی حکومت سے ان کو علیحدہ کرا لیں تو یہ بہتر ہوگا. ورنہ جہاں تک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنر راج, دیکھیے گورنر راج لگانا اتنا آسان تو نہیں ہوگا, لیکن اس کے اندر اگر یہ کام کوئی کر دیتے ہیں, کوئی غیر آئینی حرکت کرتے ہیں تو حالات خراب ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ ڈرتا ہو کہ ملک کے حالات خراب ہوں تو وہ شخص ڈرے گا جس کو کہ ملک کی کسی بھی اکنامیکل یا سیاسی یا کسی ملک کو کہیں نہ کہیں کسی کو پاکستان سے ہمدردی ہوگی. لیکن جو اس وقت رجیم بیٹھی وہ پاکستان سے ہمدردی نہیں کر رہی. ان کے پاس انسٹرکشن ہی یہ ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے, جتنا زیادہ ہو سکے, جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ لے کر آنا ہے. تو اگر حالات اگر خراب ہوتے ہیں, کیوس پیدا ہوتا ہے, تو یہ اس میں جو ایک ان کا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ان کا پلان ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی پلان ہوگا. تو یہ ساری ایک چیزیں ہیں. اچھا دوسرا اسی ساتھ آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ وہ DGIF ہے, FIA کے جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور غالباً رائے طاہر ہے شاید, اگر مجھے اب اس وقت میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے, لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ ہاں غالباً شاید رائے طاہر ہی ہیں. سننے میں یہ آیا ہے, یا آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے بتایا تھا کہ فرا کے حوالے سے اور جو 2-3 لوگ اور ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا, ان کے کچھ حوالے سے کچھ لوگوں کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی سلطانی گواہ, یہ مطلب کیا کہتے ہیں عمران خان کے خلاف, اور اس میں کچھ کہا گیا تھا کہ پتہ نہیں کچھ $40 ارب کا, مجھے بھی فگر یاد نہیں ہے کیونکہ وہ بھی 1 ہفتہ پرانی بات ہوگی, میں بتا چکا ہوں. تو بہرحال اس کے اوپر بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں عمران خان کے اوپر ڈالی جائیں, لیکن جب وہ سارے معاملات تلاش کیے گئے, تحقیق کی تو پتہ لگا اس میں ان کو ثبوت نہیں مل رہے تھے. تو اس پہ رائے طاہر نے کہا کہ اس پہ حوالے سے ہمیں کوئی شاید ہو سکتا ہے کوئی جعلی دستاویزات بنانی پڑے. لیکن جعلی دستاویزات, آپ کو پتہ ہے کہ جعلی دستاویزات کے معاملے سے یہ اتنا آج کل اتنا پاکستان کے اندر یہ ہو چکا ہے, ٹرینڈ چل گیا ہے, اور بہت جلدی سازشیں بھی پکڑی جاتی ہیں. تو اس لیے اور ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے رائے طاہر کو, جو بات میں کہتا رہا ہوں کہ کہیں ہواؤں کے رخ بھی تھوڑے سے پلٹ رہے ہیں, یعنی 20% ادھر اور 80% کدھر. تو اس حوالے سے پھر وہ بھی ذرا محتاط ہو گئے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ کام فی الحال میں نہیں کر سکتا یا میرے بس کے اندر نہیں ہے. تو اس لیے غالباً رائے طاہر پہ دباؤ آیا اور رائے طاہر کو ہٹا دیا گیا ہے, جہاں تک میرے پاس اطلاع ہے, اور کسی نئے DG FIA کا تقرر بھی کیا جا رہا ہے, جو کہ کوشش کریں گے کہ عمران خان کے گرد مزید جو ہے گھیرا تنگ کیا جائے. الیکشن کمیشن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف فیصلہ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن مخمسے کا شکار ہے. مخمسہ کیا ہے؟ وہی 20% ادھر اور 80% کدھر. تو میں مختصراً آپ کو پہلے اس ساری تفصیل دے چکا ہوں. تو یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں, اور اب سارے معاملات کے اندر ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ادارے حکومت کو بلیک میل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں, مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ اداروں کو کہ آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے, اس کی ساری تفصیل میں آپ کو دے چکا ہوں کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا لیکن آپ نے ہم کو لا کے بیچ میں چھوڑ دیا, اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے چاہے کچھ بھی کیے ہوں, ادارے ٹریپ ہوئے ہوں یا جو کچھ بھی ہو, وہ بہرحال ایک 3 مہینے اپریل کا واقعہ تھا جو بھی ہوا, لیکن اداروں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان از ناؤ فالن ہاک. دیٹس وائی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے سارے معاملات کو ریورس کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ عدالت بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گی, عدالت بھی اپنا کردار ادا کرے گی, کہیں نہ کہیں آپ کو ادارے بھی جو ہیں نیوٹرلز بھی ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے.
آئیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی طور پر جو کچھ پاکستان کے اندر حالات ہو رہے ہیں سب اس کے اثرات پاکستان کے اندر ہوں گے۔ سراؤنڈنگ میں جو پاکستان کے ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ٹینشن میں نے بتا چکا کہ پیسیفک کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ کن تاریخوں کے اندر تائیوان جو ہے چین کے اوپر تائیوان حملہ کرے گا، اور اس کے لیے امریکہ کی یہاں کیا رد عمل ہوگا۔ پاکستان کے جو پڑوس کے اندر جو ایک بہت بڑی دوسری جنگ چھڑنے والی ہے پیسیفک کے اندر، اس کے اثرات بھی پاکستان پہ ہوں گے۔ اوبویسلی جب یوکرائن کے میں نے کل بتایا، جب یوکرائن کے اثرات پاکستان پر آ رہے ہیں، ساری دنیا پہ آ رہے ہیں، تو پیسیفک کے اندر چین کا بڑا فرنٹ کھلنا ساری دنیا پر مزید اثر ڈالے گا۔ آج انڈو پیسیفک کے 26 ممالک کی ایک اہم کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کے اندر چین کو بلایا گیا تھا اور چین کو کہا گیا تھا وہ آئیں اور آ کے ملاقات کریں انڈو پیسیفک کے حوالے سے، تائیوان کے حوالے سے، اور اس کے اندر جو بات فلپین کے حوالے سے ہوئی تھی، لیکن چائنا نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چائنا نے ڈپلائمنٹ کر دی ہے، اور آج بھی جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، آج مسلسل تیسرا دن ہے، چائنا کی ہیوی ڈپلائمنٹ جو ہے شنگھائی روڈ کے اوپر جا رہی ہے، اور تمام بڑے بڑے جتنے بھی ہیوی ویپنز ہیں جو کہ جن سے کہ تائیوان کو پہ اٹیک کیا جائے گا، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تائیوان کے قریب جتنی قریب کر سکتے ہیں ان کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، اور بڑے ہیوی ویپنز ہیں۔ تو لہٰذا یہ اتنی بڑی جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ بات چیت کر کے ان کو واپس کر دیا جائے۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان جو ہے چین کا حصہ ہے۔ دوسرا، یوکرین روس کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، حالات وہاں بھی کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ روس نے اب دیکھ لیا ہے، چونکہ امریکہ وہاں انگیج ہو رہا ہے، تو اب روس نے بھی اپنے معاملات کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ روس نے اب کہہ دیا ہے کہ سارے معاملات کے اندر اب وہ آگے جو ممالک ہیں جنہوں نے یوکرائن کی مدد کی ہے ان کو وہ سبق دے گا، اور اب اس نے آہستہ آہستہ یورپین یونین کے اہداف کو بھی اب نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیز شاید غالباً زیلنسکی کو نظر آ گئی ہے، یوکرائن کو بھی نظر آ گئی ہے۔ آج یوکرائن نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ انہیں ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ انہیں گیس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی سردیوں کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یوکرائن کے اندر گیس کی پرابلم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ یورپ کے اندر بھی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ جرمنی ڈاؤن فال کے اوپر جا رہا ہے۔ آج جرمنی کی اکنامک، آج کی جو میں بات کر رہا ہوں انڈیکس میں، جرمنی کے حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہیں۔ جرمنی بھی ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے۔ جرمنی کے اندر بھی گیس کا اور توانائی کا بڑا سخت بحران پیدا ہونے والا ہے۔ اسی پس منظر کے اندر جو یورپ کے اندر جو ایک آگ لگی ہے، آگ لگی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آگ لگائی گئی ہے، اور یہ آگ بڑی تیزی سے میں آپ کو بتایا کہ بڑھتی رہے گی، وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پولوشنز پھیل رہا ہے، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے کچھ چیزیں جو پھینکی جا رہی ہیں مبینہ طور پر، ان کے بھی ڈبل ایفیکٹ ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دنیا کے اندر حالات دیکھنا ہوگا، کیا دنیا جس طرف حالات دنیا کے جا رہے ہیں، جو اس پریزنٹ جسے کہا جاتا ہے کہ ایک سینیریو کے اندر کے جو کچھ بڑے حالات ہوں گے، نئی چیزیں بنیں گی، نئے اتحاد بنیں گے، دنیا کے اندر تباہیاں ہوں گی، پھر ایک نئی دنیا کو بنایا جائے گا۔ کون تباہ کرے گا، کون بنانے والا ہوگا، یہ ساری سٹوری آپ کو سب کچھ پتا ہے، کچھ ہم اشارتاً بتاتے بھی رہے۔ تو کیا اس صورت کے اندر ہم تمام اس صورتحال کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی پاکستان؟ لیکن پاکستان مجھے لگ رہا ہے کہ اس تمام معاملہ سے کہیں بھی نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس اب ابھی تک اسٹل یہ فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ کون سا پارلیمانی لیڈر ہوگا اور کون سا غیر پارلیمانی لیڈر ہوگا۔ پارلیمان کے اندر پارٹی سے باہر کا لیڈر چلے گا یا پارٹی سے اندر کا لیڈر چلے گا۔ تو یہ حالات جو ہیں ہمارے ملک کے ہیں۔ ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا، کیا دنیا میں اپنا ملک چلانے کی یا ریاستوں کو چلانے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اپنے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔